पी टी आई के लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फाइनल। N117 से अली एजाज बुटर और 118 से आलिया हमजा उम्मीदवार। N121 से वसीम कादिर और A122 से लतीफ़ खोसा नामजद। N128 का टिकट सलमान अकरम राजा को मिल गया। N129 में मियां अजहर PTI के उम्मीदवार होंगे। लाहौर की 30 सूबाई नशिस्तों पर PTI नए खिलाड़ी मैदान में ले आई। PP 147 से जुनैद रज़ाक और 151 से हमाद अवान नामजद। PP 152 से नुमान मजीद और 154 से शकील सिंधु को टिकट जारी। PP 172 से मिसेस मेहर वाजिद इलेक्शन लड़ेंगी। यासिर गिलानी, आज़िम न्याजी, मेहर शराफत और खालिद गुज्जर को टिकट मिल गया। की अहलिया कैसरा इलाही को NA64 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से फैसला सुना दिया गया। साबिक वज़ीर आला की अहलिया को NA69 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त पहले ही दी जा चुकी है। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तरदीद। कहा, बिलावल भुट्टो ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का जुर्रतमंदाना फैसला किया। बिलावल भुट्टो को लाहौर से कामयाब कराएंगे। हम लाहौर समेत पूरे मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं और ये उन्होंने बहुत जुर्रतमंदाना, मैं समझता हूँ, उनका फ़ैसला है कि उन्होंने पंजाब के कैपिटल लाहौर, जो कि हमारा कल्चर सिटी है, उसमें इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद जो है वो भी लाहौर में रखी थी। और उसके बाद डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब लाहौर तशरीफ़ लाई थी तो लाहौरियों ने जो फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल किया था और उसी वजह से आमरीत का जो था दौर जो है वो ख़त्म हुआ था। लाहौर N127 में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम जारी। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल कहते हैं, हल्के से लोग जोक दर जोक हिमायत में आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो को जितवा कर वज़ीर आज़म बनाएंगे। PP 151 से नून लीग को बड़ी कामयाबी मिल गई। PTI के नामजद उम्मीदवार कैसर बट नून लीग का हिस्सा बन गए। कैसर बट की शहबाज शरीफ से मुलाकात, नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार। सुहेल शौकत बट की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मुश्तरका इंतखाबी मुहिम। ओन चौधरी और ख्वाजा अहमद हसान की मुलाकात हुई। हल्के में अहले इलाका से मुलाकात भी की। मुख्तलिफ अहम शख्सियात का ओन चौधरी की हिमायत का ऐलान। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, अहमद सलमान बलोच सियासी महाज पर मुतहरिक। PP 169 में अहले इलाका से फर्दन फर्दन मुलाकातें की। इलेक्शन में तराजू को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील। आम इंतखाबात के उम्मीदवारों का डेटा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए 5121 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1780 मर्द और 93 खवातीन समेत 1873 आज़ाद उम्मीदवार होंगे। सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 12695 उम्मीदवार मैदान में आएंगे। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी, पंजाब पुलिस को 23,000 एहलकारों की कमी का सामना। इजाफी 23,000 नफरी पंजाब कांस्टेबलरी, ट्रैफिक पुलिस और SPU से ली जाएगी। AIG ऑपरेशंस पंजाब ने मुतल्लिका अजला को मरासला भेज दिया। आम इंतखाबात पर अमन व अमान बरकरार रखने का मिशन। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। पोलिंग स्टेशन के लिए 4 दरजाती सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने का हुक्म। अफसरान को सिक्योरिटी और मुख्तलिफ इंतजामात को मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। 9 मई जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में अहम पेशरफ। पुलिस को उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद से मजीद तहकीकात की इजाज़त मिल गई। पुलिस मुलजिमों से बगावत समेत नए इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी।
صدر نون لیگ شہباز شریف کا آپریشن مرگبر سرمرچار پر مسلح افواج کو خراج تحسین، کہا پاکستان نے امن و سلامتی کے لیے موزوں سفارتی اور فوجی اقدامات کیے۔ پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن چاہتا ہے لیکن اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے سعودی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ بلیغ الرحمان نے کہا سعودی حکومت کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے اقدامات خوش آئند ہیں۔ امریکی ہائی کمیشن کے پولیٹیکل آفیسر کی سینئر رہنما پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بدر سے ملاقات ہوئی۔ خطے کی صورتحال، پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ مہنگائی اور گرہ فروشی پر قابو پانے کا مشن، کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس، پرائس کنٹرول کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ دکانداروں کے پرائس لسٹ آویزہ نہ کرنے پر سخت ایکشن کا حکم، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کی سخت نگرانی کی ہدایت۔ محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی کا مشن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا گجومتا اور مختلف علاقوں میں نمکو یونٹس پر چھاپا، استعمال شدہ ناقص آئل سے نمکو بنانے والی فیکٹری سیل کر دی۔ 1400 لیٹر ناقص آئل اور 1100 کلو مضر صحت نمکو تلف۔ بجلی کا ترسیلی نظام تاحال معمول پر نہ آ سکا، شہر میں 6 اور دیہی علاقوں میں 10 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی۔ لیسکو کو 500 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان، معمولات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے۔ بجلی چوروں کو چھوڑیں گے نہیں، چن چن کر پکڑیں گے۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، 3 ماہ میں 17,000 بجلی چوروں کو دھر لیا۔ 24 گھنٹے میں 374 بجلی چور پکڑے گئے، ملزمان کو بھاری جرمانے آئے۔ لیسکو نے نادہندہ سرکاری اداروں کی نئی فہرست جاری کر دی، واجبات کی وصولی کے لیے نوٹسز جاری۔ واسا لاہور 5 ارب روپے سے زائد کا نادہندہ، ٹاؤن میونسپل اتھارٹیز کے ذمہ 4 ارب روپے سے زائد واجب الادا۔ پنجاب پولیس 58 کروڑ کی نادہندہ، متعدد صوبائی اداروں کے ذمہ کروڑ روپوں کے واجبات۔ تمام اقدامات بے سود، شہر کی فضا میں آلودگی موجود۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر گیا۔ ڈی ایچ اے فیس کے اعتراف کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر، انڈیکس 350 ریکارڈ۔ چینی ماہرین اسموگ میں اضافے کی وجوہات سامنے لے آئے، بھارتی کول پلانٹ زہر آلود فضا کا باعث بن رہا، گرد و غبار اور گھریلو گیس نے بھی کام دکھایا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے چینی قونصل جنرل اور ماہرین ماحولیات کے وفد کی ملاقات، ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی، افرادی قوت کو کینیڈا بھجوانے کے حوالے سے معاہدے پر گفتگو، اسموگ سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے مصنوعی بارش کے تجربے کو خوش آئند قرار دیا۔ خشک سردی اور اسموگ سے شہر نمونیا کی لپیٹ میں آ گیا، صوبے بھر میں 6 اور لاہور میں 2 بچے نمونیا سے جاں بحق، مرنے والوں کی تعداد 126 تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں 60 نئے کیسز سامنے۔ میاں والی ایکسپریس بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی، لاہور آتے شاہدرہ کے قریب پٹری سے اتر گئی، حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شاہدرہ اسٹیشن اپ اور ڈاؤن ٹریک بلاک، حادثہ ٹریک جگہ جگہ سے ٹوٹنے کے باعث پیش آیا۔ محسن نقوی کی سپیڈ کے ثمرات، 7 سال سے تاخیر کا شکار تاجپورہ سپورٹس کمپلیکس چند ماہ میں مکمل۔ نگران وزیر اعلیٰ آج تاجپورہ سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ سپورٹس کمپلیکس کو 8 کنال اراضی پر بنایا گیا۔ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا عزم، ایم سی ایل کا شاد باغ، مصری شاہ، ناخدا چوک میں آپریشن، 200 سے زائد پختہ شیڈ اور تھڑے مسمار، 3 ٹرک سامان ضبط کر کے اسٹور میں جمع کروا دیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی زونل آفیسر شالامار پارس زبیر نے کی ہے۔
لاہور پولیس کی بڑی کامیابی، نواکوٹ سے اغوا ہونے والی 5 سالہ بچی گجرانوالہ سے بازیاب، اغواکار گرفتار۔ اہل علاقہ نے پولیس ٹیم اور ننھی آرزو کا ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا، گلپاشی بھی کی گئی۔ سندھ پولیس کے زیر تربیت ڈی ایس پیز کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ، ڈی آئی جی لاجسٹکس اطہر اسماعیل سے ملاقات کی۔ زیر تربیت افسران کو لاجسٹکس برانچ کے ورکنگ کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کا عمل مزید تیز، رواں ماہ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 11,90,000 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ ترجمان کے مطابق 6 لاکھ شہریوں نے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس بنوائے۔ گریجویٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا منصوبہ تیار، گریجویٹس کے آئیڈیاز کو قابل عمل بنانے کے لیے ٹریننگ شروع۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں کیمپ کا افتتاح، چیئرمین ایچ ای سی پنجاب ڈاکٹر شاہد منیر کی خصوصی شرکت۔ ماڈل ٹاؤن میں نئی سول اور فیملی کورٹس کا قیام، ماڈل ٹاؤن کورٹس اور سیشن عدالت کے وکلاء آمنے سامنے۔ لاہور بار کے سیکریٹری راؤ تحسین شریف نے ماڈل ٹاؤن کورٹس میں تالے لگا دیے، سول اور فیملی کورٹ کے قیام کے خلاف احتجاج کی کال دی۔ محکمہ داخلہ اور ضلعی انتظامیہ کی خوشبو خان پر نوازشیں، 6 ماہ پابندی کی سفارش کی 1 دن میں تبدیل کر دیا، خوشبو خان اب کسی بھی تھیٹر پر کام کر سکتی ہے۔ قومی اسکواڈ میں شامل 4 کھلاڑیوں کو لیگز کھیلنے کی اجازت مل گئی۔ شاہین آفریدی، بابر اعظم، محمد رضوان اور وسیم جونیئر کو این او سی جاری کرنے کا فیصلہ، فخر زمان اور اعظم خان کو لیگز کے لیے تاحال اجازت نہ مل سکی۔